بسم اللہ الرحمن الرحیم اربعۃ انا لہم مشفع یوم القیامہ المکرم الذریۃ القاضی لہم صاحب۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المکرم لذریتی، کہ پہلے وہ لوگ ہیں جو میری ذریت، میری آل، میری اولاد کا احترام کریں گے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی ضرورت پوری کریں گے، یعنی میری آل، میری اولاد، میرا گھرانہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو ان کی آپ ضرورت پوری کریں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری اولاد کسی مجبوری کے سبب تمہارے دروازے پر آ جائے، کسی پریشانی کی وجہ سے تمہارے دروازے پر آ جائے اور تم ان کی ضرورت پوری کرو گے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے ضرورت پوری کرنے کے سبب میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور چوتھا آقا علیہ السلام نے فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جماعت اور وہ لوگ جو دل اور جان سے میری اولاد سے، میری آل سے پیار کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر 4 لوگوں کی نشاندہی کی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان 4 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ پہلے وہ لوگ جو میری اولاد کی عزت کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو میری اولاد کی ضرورت پوری کریں گے، اور تیسرے وہ لوگ جب میری اولاد کسی مجبوری میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں پھنس جائے، ان کے دروازے پر جائے، وہ میری اولاد کو دیکھ کر ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ جو میری اولاد سے دل سے اور جان سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرے، قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ 4 لوگ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی ثم تقبل من۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ میری اولاد کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل وہ ہے، جب تک تم میری آل پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے کھلے لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اے لوگو، جب تک تم میری آل پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو نشاندہی فرمائیں کہ آپ کی آل سے پیار کون کرے گا اور آپ کی آل سے بغض کون کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، وہ ہمیشہ میری آل کا احترام کرے گا اور میری آل سے پیار کرے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوگا وہ ہمیشہ میری آل سے عداوت رکھے گا۔ حضور نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا۔ اور آج اس دنیا اور معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو حسینی ہے اور ایک طرف یزیدی ہے۔ لوگ یزید کو بھی امیر المؤمنین کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن میرا پیغام ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ اسے لعنت اللہ کہیں گے تو اس سے رسول خدا بھی خوش ہوں گے، رسول خدا کے نواسے جناب امام حسین بھی خوش ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ معمول رہا، مومن اور متقی لوگ
ہمیشہ آل رسول کا احترام کرتے اور ادب کرتے اور ادب ہی کرتے رہیں گے، اور جو منافق لوگ ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہمیشہ وہ عداوت اور بغض رکھیں گے، اور یہی بغض اور یہی عداوت انہیں قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جائے گا۔ آؤ آل رسول کا ادب کرو، آل رسول کی عزت اور احترام کرو، آل رسول کا ہمیشہ جب بھی نام آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور ان کی آل پر ہمیشہ درود پڑھا کرو، جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد کی آل پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔